شروع کے دن تو بالکل ٹھیک تھے، جیسے سب کے ہوتے ہیں۔ جب لگتا ہے میرا والا تو سب سے الگ ہے یا میری والی تو سب سے حسین ہے، تو اس کے بھی وہ دن ایسے ہی تھے۔ ان دنوں اسے ساحر کی وہ خوبیاں نظر آنے لگی جو پہلے کہیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ اسے پسند نہیں تھا تو ناپسند بھی نہ تھا۔ جب امی نے خالہ کی محبت میں یہ رشتہ طے کیا تو اچانک زارا کو وہ بہت ہی اچھا لگنے لگا، پوری دنیا سے الگ۔ کیونکہ دل کا محل بالکل خالی تھا تو کہیں چپکے سے اس محل کا راجہ بن بیٹھا۔ اور اس کی کزنز، وہ بھی تو اسے یہ احساس دلاتی رہتی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ ساحر اس کی خوش قسمتی ہی تو تھا۔ پورے خاندان کی کنواری لڑکیاں اس کی ہمراہی کے خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ اس کی قسمت ٹھہرا۔ وہ ایم ایس سی کے پہلے سال میں تھی جب ایک سنہری شام دونوں کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ گلابی جالی دار دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چمکتا تھا اور ہونٹ دوپٹے کے ہمرنگ معلوم ہوتے تھے، اور اس کے پہلو میں بیٹھا ساحر دھیمی مسکان چہرے پر سجائے وقفے سے جب اس پر نگاہ ڈالتا تو لبوں میں دبی مسکان کچھ مزید گہری ہو جاتی۔ منگنی کے 4 دن بعد ساحر کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، لہٰذا ان کو بات چیت کے لیے کچھ وقت دے دیا گیا۔ تم خوش ہو نا زارا؟ اس نے اسی دھیمے لہجے میں پوچھا جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی۔ زارا سے اپنی خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ بولی تو کچھ الٹا سیدھا بول دے گی، چنانچہ اس نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، تم بالکل ویسی ہو جیسے میں سوچا کرتا تھا کہ میری بیوی ہو۔ امی نے بالکل میرے مزاج کے مطابق لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن وہ اپنی خامی کا اعتراف کرتے ہوئے رک گئی۔ میں جانتا ہوں زارا، بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے اس کی ہر خوبی خامی قبول کرنے کا اندیا دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے فون پہ بات تو کیا کریں گے نا؟ جھجکتے ہوئے زارا نے وہ بات پوچھی جو اس کے دماغ میں کب سے چل رہی تھی۔ آف کورس زارا، تم منگیتر ہو میری، اور اب سے میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بھی۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ ہر روز؟ وہ ہنسی۔ ہر روز، اس نے یقین دلایا۔ دونوں کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو آج سے پہلے اتنے سالوں میں زمین و آسمان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر وہ انگلینڈ چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے۔ 4 سال کی مسافت تھی۔ وہ دن انگلیوں پر گن گن کر کاٹتی۔ وہ وعدے کے مطابق اس سے ہر روز ہی بات کرتا تھا، مگر زارا کی تشویح نہ ہوتی۔ 2 سال میں اس کا ایم ایس سی مکمل ہو گیا اور انتظار مزید مشکل ہو گیا۔ پھر ساحر کے مشورے پر اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ کیلنڈر سرخ نشانوں سے بھرتے گئے۔ وہ 20 سے 24 سال کی ہو گئی اور بالآخر 4 سال مکمل ہو گئے۔ زارا جیسے 4 سال بعد زندہ ہوئی، اس کے انگ انگ سے وہی رنگ پھوٹنے لگے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ مسکراہٹ اس کے روم روم سے پھوٹتی اور آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر والے بھی اس کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ کزنز سے پوچھنے لگی، زارا فرنیچر کیسا لوگی؟ زارا لہنگا کیسا سوچا؟ زارا ساحر بھائی کیا پہنیں گے؟ وہ سوچتی، جواب دیتی، پھر سوچتی، اور ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو دل میں خیال آتا، اب یہ آنسو چننے والا بس آنے ہی والا ہے۔ ساحر سے وہ ہر بات شیئر کیا کرتی تھی، ہر روز، ہر ایک بات۔ اس کے سامنے وہ الگ ہی زارا ہوتی، بے وجہ بلا تکان بولتی ہوئی زارا، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے والی زارا، اور وہ بھی اس کی باتوں کا برا نہ مانتا۔ وہ دونوں پاس نہ ہو کر بھی ایک دوسرے کے پل پل سے واقف ہوتے تھے۔ اس کی جاننے والیاں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تو اس کا دل تفاخر سے بھر جاتا۔ پورے خاندان میں کسی کا منگیتر میرے منگیتر جیسا نہیں۔ یہ بات اس نے ویڈیو کال کے دوران ساحر سے بھی کر دی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی تعریف پر بس مسکرا دیا۔ زارا، اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ دھیان سے سنو اور غور کرو اس پر۔ اس کے تھوڑے سیریس لہجے پر زارا بھی کچھ سیریس ہوئی۔ کیا بات ہے؟ زارا، تم جانتی ہو کہ میرا پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی ہے، اور وہ رکا۔ اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ خالی خلی پی ایچ ڈی سے آج کل کچھ بھی نہیں بنتا، تو میرے کلاس فیلو یہاں مزید ایک کورس کر رہی ہیں، پروفیشنل کورس ہے، بہت فائدہ مند۔ زارا ٹھٹک گئی، وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ زارا، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، مگر میں چاہتا ہوں تم میری بات سمجھو۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری واپسی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو، مگر کیا؟ زارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ زارا، تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچو، ٹیکنیکل کورس ہے اور پاکستان میں بہت کم لوگوں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی۔
اور جو زندگی بگڑ رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے کیا؟ وہ چٹخی، میں تمہارے انتظار میں ایسے گھل رہی ہوں جیسے کوئی نمک کا ٹکڑا پانی میں گھلتا جاتا ہے اور ختم ہوتا جاتا ہے. مجھے اور مت آزماؤ. زارا، صرف 4 سال کی بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. وہ تھوڑا سا چڑ گیا تھا. ہمیشہ جذباتی ہو کر مت سوچا کرو. اور زارا اس سے کہہ نہیں پائی، تمہارا ساتھ تھا ہی جذبات کا رشتہ. پریکٹیکل تعلق تو بہت سے ہوتا ہے، خاص تو وہ ہوتا ہے جسے جذباتی تعلق ہی ہو. تو پھر کیسے نکالوں جذبات کو بیچ سے؟ زارا ضد پر اڑ گئی. ساحر نے ہر دلیل دی، پیار سے، غصے سے، ہر طرح سمجھانا چاہا، پر زارا کی ایک ہی بات. دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی. دونوں ہی اپنی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے تھے. بات دھیرے دھیرے دونوں کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی. سب لوگ زارا کے موقف کے حامی تھے اور ساحر سے واپسی کا تقاضا کر رہے تھے. زارا کی ان دنوں ساحر سے بالکل بات چیت بند تھی. وہ اسے کال کرتا وہ نہ اٹھاتی، میسج کرتا وہ نہ دیکھتی. ساحر نے تنگ آ کر گھر کے نمبر پر بھی فون کر کے زارا سے بات کرانے کا کہا، مگر زارا نے صاف انکار کر دیا. پھر ایک دوپہر وہ آفس میں تھی تو خالہ نے کال کر کے اسے آفس سے سیدھا اپنے گھر آنے کو کہا. زارا کچھ سوچتی ہوئی ان کے گھر چلی آئی. زارا بیٹا، تم دونوں نے یہ کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ ادھر وہ نہیں مان رہا، ادھر تم اڑی ہوئی ہو. بیٹا تھوڑی سمجھداری سے کام لو، اتنی چھوٹی سی بات کو اس قدر نہیں کھینچتے کہ تعلق میں دراڑ پڑنے لگے. خالہ نرم لہجے میں سے سمجھانے لگی. میں کیا کروں خالہ، آپ ہی بتائیے. اگر وہ اڑ گیا ہے تو تم مان جاؤ بیٹا. 4 سال کتنے ہوتے ہیں بیٹا، پہلے بھی تو کٹ گئے نا، اب بھی کٹ جائیں گے. اور وہ پھر صرف اپنے بارے میں ہی تو نہیں سوچ رہا، وہ تم دونوں کی بات کر رہا ہے. اور کہنا آسان ہے 4 سال کتنے ہوتے ہیں، کاٹنے والوں کو معلوم ہے کہ کتنے ہوتے ہیں. اور پھر اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا. خالہ نے بات جاری رکھی. اس نے فیس جمع کرا دی ہے بیٹا، داخلہ لے لیا ہے، ویزا آگے بڑھوا لیا ہے، اب وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ دھک. زارا کے دل کو دھکا لگا. اگر وہ سمجھتی تھی کہ اب ہر فیصلے میں وہ آدھے آدھے شریک ہیں تو ساحر نے خیال غلط ثابت کر دیا تھا. وہ خاموشی سے گھر آ گئی اور سب سے کہہ دیا کہ ساحر پہ مزید دباؤ نہ ڈالا جائے اور یہ کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے. چند دنوں میں سب نارمل ہو گیا مگر زارا نارمل نہ ہو سکی. وہ لمبی لمبی ٹیلی فونک باتیں، وہ اس کو ہر رات پورے دن کی رودات سنانا، سب ختم ہو گیا. اب وہ اس سے صرف رسمی باتیں کرتی اور 1 یا 2 منٹ بعد فون رکھ دیتی اور وہ سوچتا شاید وہ ناراض ہے، چند دنوں میں خود ٹھیک ہو جائے گی. مگر کچھ ٹھیک نہ ہو سکا. زارا کے اندر کی چنگاریاں دھیرے دھیرے لو دینے لگی. کچھ ہولے ہولے اس کے دل کو اندر سے کاٹنے لگا. ان 4 سالوں میں اس کی ہم عمر کزنز، دوستیں سب بیاہی گئی تھیں اور جو کبھی اس کو رشک سے دیکھتی تھیں مزید 4 سالوں کا سن کر اب اس کو ترس سے دیکھنے لگی. پھر ایک دن خالہ اور عاصم مٹھائی کا ٹوکرا اٹھائے گھر آئے. خوشی کی خبر تھی. انہوں نے زارا کو ساتھ لپٹا لیا. ساحر کہہ رہا تھا زارا ناراض ہے، اسے گھر جا کر خود بتائیں، تو اس لیے آئی ہوں میں اپنی بہو کے پاس. انہوں نے ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی دبائی. کیا بات ہے آپا، بتا بھی دیں. امی جو باورچی خانے سے آ رہی تھی ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی. ارے نسیمہ، بس سمجھو دونوں بچوں کی زندگی سنور گئی. تم چلو اندر بیٹھ کر بتاتی ہوں. پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے اطلاع دی کہ ساحر کا ملتان کی کمپنی سے معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ جیسے ہی واپس آئے گا کمپنی والے اسے فوراً ہائر کر لیں گے. سیلری پیکیج ٹھیک ٹھاک تگڑا تھا اور دیگر مراحت اس کے علاوہ تھی. دیکھا، یہ ہوتا ہے ایسے کورس کا نتیجہ. ساحر بتا رہا تھا کہ پورے ملتان میں صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے اور اب 5واں وہ ہونے جا رہا ہے. ایسے ہی تو نہیں نا لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے اسے. زارا چپ چاپ سر جھکائے اپنے خالی ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھی. لیکن آپا، ملتان میں جاب، پھر تو وہ رہائش بھی وہیں کرے گا. ارے نسیمہ، رہائش کا سارا خرچہ وہی اٹھائیں گے، سب کچھ دیں گے وہ، بس جہاں جہاں کمپنی بھیجے گی وہاں وہاں جائے گا وہ. اور زارا، وہ کدھر رہے گی؟ ارے زارا تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہے گی، وہ ہر ہفتے آیا کرے گا نا گھر پہ. خالہ جس خبر کو خوشخبری قرار دے رہی تھیں وہ زارا کو جانے کیوں کانٹے کی طرح چبھی. فضا میں گھٹن بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر لون میں آ گئی. وہاں مستقیم کھڑا تھا. السلام علیکم زارا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ الحمدللہ. اچھا یہ دوائیاں پکڑو اور چیک کر لو کہ سب ٹھیک ہے نا. زارا نے شاپر تھام لیا اور دوائیوں کا جائزہ لینے لگی. وہ لوگ عرصے سے ان کے ہمسائے تھے. امی اکثر اسے چھوٹے چھوٹے کام بتا دیا کرتی تھیں.
زارا کی طرح مستقیم بھی اپنے والدین کا اکلوتا تھا. اس نے حال میں ہی ایم فل مکمل کیا تھا. سب ٹھیک ہیں. مجھے لگ رہا ہے تمہاری ساس آئی ہوئی ہیں. مستقیم نے اندازہ لگایا. شادی کی ڈیٹ ویٹ تو نہیں فکس ہو رہی؟ ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے. زارا کا لہجہ تھوڑا روکھا تھا. ساحر بھائی آ نہیں رہے واپس؟ نہیں. وہ اب اس موضوع پر زیادہ نہیں بولتی تھی. رات کو خالہ کی باتیں اس کے دماغ میں بجنے لگی. پہلے انتظار، بعد میں انتظار. کیوں کرتے ہیں لڑکے منگنیاں؟ اگر انہیں شادی کی جلدی نہیں ہوتی تو کیوں لٹکاتے ہیں لڑکیوں کو انتظار کی سولی پر؟ خود دنیا جہان کی سیر کرتے ہیں، اپنے خواب پورے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جائیں جو روز انہیں یاد کر لے، ان کی واپسی کے لیے دعائیں کرے. کیوں؟ رات کے 3 بجے جا کے زارا کے کمرے کا بلب بجھا. صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، نہ آفس گئی. امی پریشان ہو کر کمرے میں گئیں تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا. بخار نے شام تک زور پکڑ لیا، لیکن زارا ضد پہ اڑی رہی. مجبوراً مستقیم کو کہہ کر ڈاکٹر کو گھر بلایا اور دوائی لی. 2 دن میں زارا نچڑ کر رہ گئی. خبر ساحر کو بھی پہنچ گئی تھی اور اس نے زارا کو لاتعداد کالز کی، مگر زارا نے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا. مستقیم. اس شام جب مستقیم اس کی عیادت کرنے آیا ہوا تھا اور سیاست اور موسم پہ گفتگو جاری تھی، زارا نے اسے پکارا. اگر تمہیں کوئی انگلینڈ کا فری ویزا دے اور کہے کہ آ کے فری پی ایچ ڈی کر لو تو کیا تم کرو گے؟ مستقیم نے اچنبے سے اسے دیکھا. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی. اس نے گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر گویا ہوا. میں زارا اس معاملے میں تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہوں. میں باہر جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا. تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا. شاید دنیا کے لیے میں کامیاب نہ بن پاؤں زارا، مگر میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ انسان ڈگریوں کے ڈھیر لگانے سے، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس رکھ لینے سے کامیاب نہیں ہو جاتے زارا. انسان نیچرل وے میں اپنی زندگی گزارنے سے کامیاب ہوتے ہیں. تو کیا ایک ایسا انسان جس نے دن رات محنت کی ہو اور ایک اعلیٰ مستقبل حاصل کر لیا ہو، وہ نیچرل وے میں زندگی نہیں گزارتا؟ قدرت نے سب چیزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے. 20 سال کی عمر تک ایک بچے کو اس کے ماں باپ بھرپور توجہ دیتے ہیں، ایک بھرپور فیملی، ایسے لوگ جو اس کی ہر ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں. مگر نوجوان اپنے کیریئر، اپنے مستقبل کے لیے انہی سالوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہونے لگتے ہیں. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میرے کلاس فیلوز، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور ہو گئے، ایک اچھا مستقبل بنانے کے لیے. تم مجھے بتاؤ زارا کہ اگر انسان اکیلا اس دنیا میں رہتا تو کیا یہ سارے جھنجٹ ہوتے؟ کبھی بھی نہیں. انسان خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. لیکن آخر میں جب وہ یہ سب حاصل کر چکا ہوتا ہے، وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اتنی مشقت کی ہوتی ہے. وہ حساسیت کے عالم میں بول رہا تھا اور زارا جھٹکے سے سیدھی ہوئی. مستقیم، مجھ سے شادی کرو گے؟ خاندان میں بھونچال آ گیا. جس نے سنا انگلیاں دانتوں میں داب لی. زارا نے ساحر سے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ آخر زارا کو اس پاگل پن کی کیسے سوجھی؟ جتنے منہ اتنی باتیں. لوگ اپنے اپنے قیافے لگا رہے تھے. کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زارا اور مستقیم کا آپس میں چکر چل رہا ہے اور اسی لیے زارا نے ساحر بیچارے کو گیم سے ناک آؤٹ کر دیا ہے. اور گھر میں زارا اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی. کہوں تو بے حیا کہلاؤں، نہ کہوں تو مار ہی جاؤں. میری چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ کیسے نہ سمجھ پائے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوں. اس کے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے. اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے کبھی انتظار نہ کرنے والی زارا نے 4 سال اپنے منگیتر کا انتظار کیا. کیا یہ عام سی بات تھی؟ کیا ویسی ہی جیسے سب لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے؟ امی، کیا لگتا تھا آپ کو زارا کو بہت سارا پیسہ خوش کر دے گا؟ زارا کو شوہر چاہیے تھا امی، پیسہ بنانے والی مشین نہیں. کیونکہ اس نے منگنی اگر 8 سال وہ شادی کے بغیر رہ سکتا تھا، کیوں لٹکایا ایک ایسی لڑکی کو انتظار کی سولی پہ جس نے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے اس سے تعمر انتظار کرنے کا وعدہ اور ساتھ رہنے کی منت نہیں کی تھی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے زارا. اتنا اچھا لڑکا بغیر کسی محنت کے مل گیا تو؟ ملتا ہی تو نہیں ہے امی. وہ حلق کے بل چیخی. جیسے بچے کو چاند دکھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تمہارا ہے، یا جیسے چکور ساری زندگی چاند تک پہنچنے کی کوشش میں ہر رات اڑتا رہے اور ہر صبح تک آر کر نیچے گر جائے. بالکل ایسے ہی ہے میرا اور اس کا تعلق.
اتنی خامیاں تھیں اس میں تو پہلے کیوں نہیں انکار کیا تھا؟ تب معلوم ہی نہیں تھا امی، یہ تو اب پتہ چلا ہے۔ مجھے ساحر سے شادی کرنی تھی امی، اس کے عہدے سے نہیں۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو لاکھوں کما کر دے، مجھے تو ایسا چاہیے جو لاکھوں کے برابر توجہ دے، جسے 1000 کاموں میں بھی میرا خیال رہے، پیسے چاہے تھوڑے کم بھی کما لے، مگر جب کسی دن میرا دل چاہے تو اسی وقت مجھے آئس کریم کھلانے لے جا سکے، جس کے انتظار میں رات کے آخری پہر تکیہ نہ بھیگے، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے میں کسی واسطے کی محتاج نہ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ہر رات ہر دن کی کہانی بیان کروں۔ مجبوری نہ پڑے تو 25 سال گزرے ہیں نا اس کے بغیر، تو اگلے 25 سال کی کوئی شب کوئی دن اس کی دوری پہ رہوں نا۔ امی تھک کے جیسے گر سی گئی تو زارا ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے وہ چاہیے امی جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میں ہوں، اور جو میرے پکارنے پہ دنیا کے دوسرے کونے سے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ سکے۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ زارا کا احمقانہ اور جذباتی فیصلہ تھا، اور دور کیا جانا اس کی اپنی امی تک اس سے ناراض تھی، مگر اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور مستقیم کا رشتہ قبول کر کے اگلے ہفتے ہی اس کا نکاح کر دیا۔ زارا نے تو جس چیز کا انتخاب کیا تھا وہ اس پر خوش تھی، مگر دور بیٹھا ساحر راتوں کو جانے کیوں بے چین ہو کر اٹھ جاتا تھا اور دیر تک اپنے خسارے کا حساب لگاتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔